شعبان المعظم کا یہ رحمت و بھرا مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ جو جاری و ساری ہے، اس ماہ مقدس میں ایک ایسی بھی رات ہے جسے ہم شب برات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات میں ہر حکمت والا کام جو ہے وہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والا کام اس رات میں اللہ پاک اس کا فیصلہ فرما دیتا ہے، امر اس کا ہو جاتا ہے، ہر کام اللہ پاک بانٹ دیتا ہے۔ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اس رات کو، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کو لیلۃ التکفیر بھی کہتے ہیں۔ لیلۃ التکفیر یعنی کہ گناہوں سے بخشش والی رات۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کو لیلۃ الشفاعت بھی کہا جاتا ہے۔ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس رات کو لیلۃ الشفاعت بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ شفاعت اس بندے کی جائے گی۔ اور اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر ان لوگوں کی ان بندوں کی جو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ بخشش فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ ہر کسی نے آ کر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کروایا، اپنی رسالت کا بتایا، اور لوگوں کو کہا کہ سیدھا راستہ یہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے اور یہ تمہارا الٹا راستہ ہے، اس راستے پر جاؤ گے تو برباد ہو جاؤ گے، اور اگر اس راستے پر جاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ گے۔ ہر نبی نے آ کے یہی کام بتایا۔ اللہ تک پہنچانے کے اعمال ہر قوم کو ہر نبی نے اپنے انداز میں بتائے، اور وہی کام ہمارے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین جلوہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہ احکامات ہم تک پہنچائے، ہمیں ارشاد فرمائے، ہم تک باتیں پہنچی، اور آج ہم ان پر عمل کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہم اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے ہیں۔ اور یقیناً اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا کہ جس نے ہمیں پہلے ہی آگاہ فرما دیا، لوگوں یہ برے کام ہیں، ان سے بچ جاؤ، یہ اچھے کام ہیں، ان پر عمل کرو گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ تو آج کے موضوع میں ان لوگوں کا ذکر کہ جن لوگوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نصف شعبان کی رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، ترمذی شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے وہ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے علاوہ اللہ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ان لوگوں میں سے ایک وہ جو شرک کرتا ہے۔ شرک بہت بڑا ایک موضوع ہے، اور وقت آپ کو پتہ ہے قلیل ہوتا ہے، تو میں بس اشارہ کر کے آگے بات کو تو لے کے جانا چاہوں گا۔ ایسا بندہ جو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور دوسرا بندہ ایسا جو شراب پینے والا ہوگا، جو شراب پینے والا ہوگا، اس بندے کی بھی اس شب برات کی رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بدکارہ عورت جو گناہ کرتی ہے، جو گناہ کرواتی ہے، اس کی بھی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی۔ چوتھے نمبر پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا بندہ، رشتہ داریوں کو توڑنے والا بندہ، اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ اور پانچواں جو بندہ فرمایا حضور علیہ السلام نے، وہ فرمایا کہ جس کے دل میں لوگوں کے لیے حسد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، جس کے دلوں میں پیار نام کی کوئی شے نہیں، ہر بندہ اس کو اپنے سے کم نظر آتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دل میں بغض رکھنے والا، حسد رکھنے والا بندہ حضور
فرماتے ہیں اس رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بخشش کتنی فرمائے گا؟ یہ اس وقت کی بات ہے کہ قبیلہ بنو کلب اتنی بکریاں ان کے پاس، کسی کے پاس اتنی بکریاں نہیں. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کئی وادیاں ان کی جو ہے نا، وادیاں کئی جگہوں پر ہر طرف بکریاں ہی بکریاں ان کے پاس ہیں. اس قبیلے کا نام ہی بنو کلب بن گیا نا، بکریوں والے یہ قبیلہ. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور ان لوگوں کے علاوہ رشتہ داری کا تعلق کرنے والا، دل میں حسد بغض رکھنے والا، اور شرابی، بدکارہ عورت اور شرک کرنے والا، ان لوگوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب ایک بکری پہ کتنے بال ہوتے ہیں ہم گن نہیں سکتے کتنے ہیں، اور ان کے پاس تو کتنی ہزاروں لاکھوں کے حساب سے بکریاں ہیں، اور ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. یہ ہمارے لیے آفر کے دن ہوتے ہیں. انسان خطا کار ہے، گناہ کرتا ہے، آئے دن کسی کے ساتھ دھوکا ہے، کسی کا دل دکھانا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا ہے، چوری چکاری ہے، غیبت کاری ہے، گناہ گاری ہے، شراب خوری ہے، چوری ہے، ڈاکہ زنی، ادروائز کوئی بھی گناہ ہے، انسان ان گناہوں میں گھرا ہوا ہے. تو یہ کچھ راتیں ہمارے پاس ایسے ہیں، کچھ دن ایسے ہیں، رمضان کا مہینہ ہمارے پاس ایسا آتا ہے کہ ان دنوں میں ہم عبادت کر کے رب کو منا لیتے ہیں، اپنی بخشش کروا لیتے ہیں. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا بندہ جو یہ کام کرے گا، اس رات جب سب کی بخشش ہو رہی ہوگی تو وہ بھی اپنے خالی ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہوں گے، ان کی بخشش نہیں ہوگی. تو لہذا یہ اسی اگلے ہفتے میں جمعرات جمعہ کی جو شب ہوگی انشاءاللہ، شب برات کی رات آنے والی ہے. اس رات سے پہلے ان باتوں کا ذکر کرنا اس لیے مناسب ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ میرے اندر یا کسی کے اندر بھی یہ گناہ ہے تو رب بڑا غفور الرحیم ہے، وہ توبہ قبول فرمانے والا ہے. رب کی بارگاہ میں پہلے ہی توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس رات کی رحمت سے محروم نہیں رکھے گا، تاکہ اس رات سے ہم محروم نہ رہ جائیں. اور یہ حدیث پاک ایک دوسری اس طرح سے بھی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف دیکھیے، آسمانوں کی طرف دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیے ہیں. رب کی رحمت کا تو ایک قطرہ ہی کافی ہے، ایک چھینٹا ہی کافی ہے، اور رب کی رحمت کے 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے سے چھما چھم رحمت کی بارش برس رہی ہے. کتنے بدبخت ہوں گے وہ لوگ جو اس رات بھی رحمت جن کو نہیں ملے گی، جن کے حصے میں نہیں آئے گی. حضور فرماتے ہیں کہ جبریل آئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھیے. دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 300 رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے سے رحمت برس رہی ہے. جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وہ فلاں قبیلہ جو بنو کلب کے نام سے جانا جاتا ہے، اس قبیلے میں جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں سے زیادہ آج کی رات اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے گا، صرف ان لوگوں کے علاوہ جو بدکارہ عورت ہے، شراب پینے والا ہے، زنا خوری کرنے والا ہے، لوگوں کا دل دکھانے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنے والا ہے، ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی. سوچنا چاہیے ہمیں، اگر مجھ میں یہ بیماری ہے، یہ گناہ ہے، تو یہ دن آنے سے پہلے رب کو منا لیں، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، جب اس کو رب کو یاد کرتے ہیں. شرک کرنے والا، آج ہماری اس امت میں الحمدللہ شرک کرنے والے یہ لوگ کم ہیں، یہ دوسرے ہندو لوگ ہیں، یہ فلاں بدھ مت ہے، عیسائی ہیں، یہ وہ ہے. تو یہ اصل میں یہ دوسری بیماریاں ہمارے دلوں میں ہیں، ان کا بھی گناہ دیکھے کہ اتنا ہی ہے. ایک تو ہے نا جو رب کو رب نہیں مانتا، اور ایک بندہ ان کی صف میں یہ بھی کھڑا ہے جس کے دل میں بغض ہے. ویسے ہمیں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی بات ہے شاید، رشتہ داروں میں تعلق قائم نہ کروانا، رشتہ داروں کو پھوڑنے والی بات کرنا اسادہ الفاظ میں. اب ہے مسلمان، نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، ذکر بھی کرے،
عبادات بھی کرے اور پھر دل میں بغض بھرا ہوا ہو، حسد بھرا ہوا ہو، تو پھر اس بندے کی بھی بخشش نہیں ہے۔ بارہا دفعہ کہا جاتا ہے اصل میں یہ ایک شیطان کا بہکاوا ہے، اور قرآن میں رب نے فرما بھی دیا، ہمیں اللہ نے فرما دیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ قرآن نے کہہ دیا خبردار ہو جاؤ، بے شک یہ شیطان ہے نا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں بہکائے گا، تمہارے اندر عداوت پیدا کرے گا، تمہارے اندر یہ بغض پیدا کرے گا، حسد دل میں پیدا کرے گا، بھائی کو بھائی کے لیے ورگلائے گا، بیٹے کو باپ کے لیے ورگلائے گا، مرید کو پیر کے لیے ورگلائے گا، شاگرد کو استاد کے لیے ورگلائے گا، بیٹی کو ماں کے لیے ورگلائے گا، بھائی کو بھائی کے لیے تباہ و برباد کر دے گا۔ اور آج یہ ہمارے سامنے ہوتا ہے، آج یہ ہوتا ہے۔ بس دل میں پکا ارادہ ہونا چاہیے، خیال ہونا چاہیے، ورنہ نہ دنیا میں کوئی بندہ کچھ لے کے آیا ہے، نہ کوئی یہاں سے لے کے چلا جائے گا۔ ہم یہاں دنیا میں رہ کیسے رہے ہیں، ہمارے رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ آیا کہ لوگوں میں ہم محبت بانٹ رہے ہیں یا لوگوں میں ہم جو ہے نا پھٹکار پیدا کر رہے ہیں، تعلقات قائم کر رہے ہیں یا تعلقات جو ہے نا ہم توڑ رہے ہیں؟ ہمیشہ اسی کو یاد رکھا جائے گا جو تعلقات قائم کرنے والا ہوگا، جو جوڑنے والا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب اللہ کرے پتر ہو جاوے تاکہ ساڑے جاون تو بعد وہ ساڑا نام لوے، ساڑے جاون تو بعد ساڑا نام لوے۔ اس پتر کو کیا کرنا جس کو ہم نے دین کی تبلیغ نہ کی ہو، قرآن نہ پڑھایا ہو، نماز نہ پڑھائی ہو، اس کو سکھایا نہ ہو؟ پتہ نہیں وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے فخر کا باعث بنے گا یا ہمارے لیے شرم آری محسوس کرنا پڑے گی، فلاں کے فلاں دا پتر ہے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی برا کام کرے، کسی کے زیادہ پتر ہونے کی وجہ سے اس کی عزت زیادہ نہیں کی جاتی، بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے بندے کے نام یاد رکھا جاتا ہے۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ، ان کی اولاد چنگی تھی یا ان کے کارناموں کی وجہ سے بابے کو یاد کرتے ہیں؟ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد چنگی یا ان کے رشتہ دار چنگے تھے، ہم ان کو اس لیے یاد کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہم چرچے بیان کرتے ہیں، تو کیا ان کی اولاد یا ان کے رشتہ داروں کی وجہ سے کرتے ہیں؟ نہیں نہیں بھائی، انہوں نے اعمال اچھے کیے تھے، انہوں نے امت میں بیداری پیدا کی ہے، لوگوں کو جوڑنے کے طریقے بتائے ہیں، توڑنے کے نہیں بتائے۔ دل میں حسد بغض کینہ نہیں تھا، جو بھی آتا ہے خالی ہاتھ آتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ سے جھولیاں بھر کے جاتا ہے۔ تو آج ہم ان کو اس لیے یاد نہیں کرتے کہ ان کی اولاد چنگی تھی یا ان کے رشتہ دار چنگے تھے۔ انسان اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے گنا جاتا ہے، انسان اور انسانیت ہے نا، انسان تو ہم سب ہیں ہی ہیں، تو لوگ یاد اس کو رکھتے ہیں کوئی انسانیت والا کام کر جائے، انسانیت کا کوئی کام کر جائے، چج کا کام کر جائے۔ ہم آج ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی مثالیں دیتے ہیں، اور وہ کام ہمارے بزرگوں نے کیا، صحابہ کرام نے کیا، اللہ کے نیک بندوں نے کیا، سلف صالحین نے کیا، ان لوگوں نے کیا جنہوں کو سارا دن روزے بھی ہوتے ہیں اور رات کو پھر بھی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تو ایک دن 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمارے جیسا نیک بندہ کوئی نہیں ہے۔ تو خدا را یہ اعمال آپ کو یہ باتیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو رات رحمتوں والی ہمارے پاس آ رہی ہے، اس رات سے ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ لا ينظر اللہ فیہا الی المشرک، اللہ تعالیٰ مشرک کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ جو بندہ شرک کرنے والا ہوگا اس کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ ولا الی مشاحن، اور مسلمانوں سے بغض رکھنے والا جو بندہ ہوگا اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ لا ينظر الی الرحمہ، اللہ تعالیٰ نظر رحمت جو ہے وہ نہیں فرمائے گا۔